بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کی کل تعداد، اگر حدیث کا کل مجموعہ تیار کیا جائے تو 35-40 ہزار سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی متن کے اعتبار سے۔ جیسے الجامع الکامل وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے مجموعے بنے ہیں، اس میں احادیث کی تعداد آپ گنیں تو وہ 35-40 ہزار، اس سے زیادہ نہیں۔ متن 35-40 ہزار سے حدیثیں ہیں نہیں، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ آج موجود مدون علم میں سے اور مدون احادیث کے مجموع میں سے ہم کل اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لیں تو وہ متن کے اعتبار سے 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی، تو وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں جس امام بخاری علیہ الرحمہ کو یاد؟ اللہ! اصل میں جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں ان کے علم کے اندر کمی ہوتی ہے، بلکہ میں تو اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث ایک سائنس ہے، جس طرح کیمسٹری کی ایک سائنس ہے، فزکس کی ایک سائنس ہے، اللہ، میتھمیٹکس ایک سائنس، اسی طرح حدیث بھی ایک سائنس، اور تمہاری میتھمیٹکس کی سائنس اور حدیث وہ کیمسٹری کی سائنس اور تمہاری فزکس کی سائنس اتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ نہیں ہے جتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ حدیث کی سائنس۔ لہذا جس شخص کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کیمسٹری نہیں پڑھی، ہم نہیں جانتے، ہمیں کیمسٹری والوں نے بتایا H2O پانی ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایلیمنٹ بنتا ہے تو وہ یہ پانی بنتا ہے، تو ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں HO2 کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیمسٹری پڑھی نہیں، ہمیں ان فارمولوں کا پتہ نہیں۔ کوئی اس درجے پہ جا کے اس کو اسیس کرے، اس کو لیب میں جتنا ایکسپیریمنٹ کرنا کرے، پھر جا کے اس کی بنیاد پر کوئی بات کرے، ایسے ہی کوئی شخص اٹھ کے بات کرے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جاہل ہے۔ لیکن حدیث کا علم ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہر ایرا غیرہ اٹھ کے بات کر دیتے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، بچہ مجھے کہتا ہے جی سنا ہے حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی۔ میں نے کہا پتر کیا کرتے ہو؟ کہتا یہ ایف اے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا ایف اے پورا کرو، پھر کسی مدرسے میں داخلہ لو اور پھر حدیث پڑھو، پھر جب آپ 4-5 سال حدیث پڑھ لو گے تو پھر یہ سوال میرے سے کرنا۔ اگر پھر تیرے ذہن میں یہ سوال آئے تو پھر میرے سے سوال کرنا۔ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو جہالت کی بنیاد پر، وہ عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ لہذا حدیث تو اکثر لوگ جو دشمنی کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے۔ لہذا جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، وہ دراصل سند اور متن کے ساتھ۔ سند بھی حدیث ہے، ہر حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی متن مختلف اسناد کے ساتھ بیان ہوا ہو، لہذا اگر ایک متن 10 سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے تو اس کو 10 حدیثیں گنا جاتا ہے، ایک حدیث نہیں گنا۔ تو 6 لاکھ حدیث اصل میں جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یاد کر رکھی تھیں وہ سند اور متن کے ساتھ۔ لہذا ایک ہی حدیث جب مختلف سند سے آتی ہے تو وہ 2 حدیثیں قرار پاتی ہیں، وہ 3 حدیثیں قرار پاتی۔ جیسے یہ آخری حدیث بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے 3 اساتذہ سے یہ حدیث بیان کی۔ احمد بن اشکاب سے یہ آخری حدیث ہے، اسی طرح قتیبہ بن سعید سے کتاب الایمان والنذور میں، اور پھر اسی طرح زہیر بن حرب سے کتاب الدعوات کے اندر۔ تو حدیث وہی ہے اور 3 مختلف اساتذہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سند کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ 3 حدیثیں ہوئی۔ اس طرح سے 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری علیہ الرحمہ کو، اور حافظہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال کا دیا ہوا تھا